بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نہایت ہی افسوسناک، بہت ہی دکھ بھری خبر ہے۔ ایک نوجوان نے جس طرح اپنی جان لے لی۔ ہوا کیا کہ اس کے والد کو پکڑ لیا کیونکہ وہ بجلی کا بل ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ خبر اب اخبارات میں بھی ہے کہ 3800 روپے بل ادا نہیں ہوا تھا۔ کتنا؟ 3800 روپے۔ 3800 روپے بل ادا نہ ہونے پر بجلی کا میٹر اتارا، ہمسایوں سے بجلی لی تو بجلی چوری کا مقدمہ ہو گیا۔ مزدور آدمی تھا، والد گرفتار ہوا، 30,000 روپے جرمانے کا بندوبست نہ ہوا، اکلوتے 20 سالہ بیٹے نے خودکشی کر لی۔ ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے جس میں ریسکیو والے سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی ہوا کیا؟ کہتے میں نے اس نوجوان سے پوچھا تم نے کیوں تیزاب پی لیا؟ تو اس نے کہا کہ جی میرے والد کو پکڑ کر لے گئے اور کہا تمہیں بھی لے جائیں گے کیونکہ بجلی کا بل نہیں دے پا رہے تھے۔ 3800 روپے کا، 3800 روپے کا، اور ایک پنکھا چلانے کے لیے ہمسائے سے بجلی لی تھی تو چوری کا مقدمہ ہو گیا۔ باپ کو پکڑ لیا اور کہا جی 30,000 روپے جرمانہ ہے وہ دیا جائے۔ وہ بھی نہیں بندوبست ہو رہا تھا تو کافی کوشش کی، کئی دن تک جب نہ ہو سکا تو اتنی مایوسی میں آ گیا یہ نوجوان 20 سال کا کہ اپنے باپ کو میں چھڑوا نہیں پا رہا، 30,000 کا انتظام نہیں کر پا رہا۔ بھائی جو 3800 کا بل نہیں دے پا رہے تھے وہ 30,000 کا انتظام کہاں سے کرتے؟ اس نے اس مایوسی میں یہ حرکت کر دی کہ وہ تیزاب پی لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے جو 3800 روپے کا بل دینا تھا اس میں ٹیکس بھی تھا۔ یہ غریب لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں اس سے ہماری اشرافیہ مفت بجلی حاصل کرتی ہے۔ بڑے بڑے افسران، بڑے بڑے جتنے بھی ہمارے سرکاری عہدیدار ہیں جن کی 20-20 25-25 لاکھ تنخواہیں ہیں، جن کا پیٹ نہیں بھرتا، گاڑیاں ہیں، پیٹرول ہے، نوکر چاکر ہیں، سب مفت ہے ان کے لیے، سب مفت۔ ان کے لیے لاکھوں کروڑوں کی مرات ہے، اور یہاں 3800 روپے کے بل کے پیچھے آپ دیکھیے غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ملک کے حالات ہو چکے ہیں۔ لیکن آپ یقین جانیے کہ اس اشرافیہ کو، حکمران طبقے کو، اس نظام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کو نظر میں نہیں آتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک تو بڑی ترقی کر رہا ہے، ملک تو خوشحالی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ان کی اپنی تنخواہیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کون سا پارلیمنٹرین ہے جس کی پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے تنخواہ نیچے جاتے دیکھی ہو؟ یہ وزراء میں جتنی بھی یہ پارٹیاں اس وقت نظام کا حصہ ہیں ان میں کس کی آپ دیکھ لیجئے دولت میں کمی ہوئی ہے؟ اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مرات میں بھی 600% انہوں نے اضافے کیے ہیں اپنی تنخواہوں میں، مرات میں، ہر چیز میں۔ اور یہاں غریب سے بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا، پیٹرول دیکھیے، گیس دیکھیے، یہ حال ہو گیا۔ مگر ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے نہیں کمال ہے، یہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، ان اندھا دھند اشتہارات اور وہ بھی ذاتی تشہیر کے لیے۔ پر سوال پوچھئے، آپ کے لیے بجلی، گیس، تیل اور دیگر اشیاء ضرورت پر ٹیکسوں کی بھرمار اور جزیہ ناقابل قبول ہے۔ یہ خلیق کیانی صاحب پھٹ پڑے ہیں، کامرس کے رپورٹر ہیں۔ اور سنیے، غریب کی یہ توہین نہیں تو کیا ہے کہ ایک طرف سب سے سستی گاڑی کہہ لیں یا سب سے کم مہنگی کہہ لیں، وہ جی آلٹو ہے، اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہوا ہے کہ جو لیکزس اور 10-10 کروڑ کی گاڑیاں ہیں وہ 1-1 کروڑ روپیہ سستی کر دی ہیں جی۔ لنڈے کا لباس مہنگا کر دیا ہے، سپورٹس کار پر ڈیوٹی 40% کم کر دی ہے، کیونکہ سپورٹس کار آپ اور میں تو خرید نہیں سکتے نا، یہ تو خریدیں گے حکمران طبقہ، اشرافیہ، شوگر مل مافیا، جتنے مافیا بیٹھے ہیں وہی خریدیں گے۔ تو انہوں نے اپنے لیے ہر چیز پر ڈیوٹی کم کی ہے۔ امپورٹڈ سپورٹس جیپوں پر ڈیوٹی 90 سے کم کر کے 50% کی گئی ہے، 40% یہاں پر ان کو فائدہ۔ امپورٹڈ خوراک جانوروں کی بھی، وہ بھی کم کر دی گئی، اس کی قیمت بھی۔ اب یہ آپ سن لیجئے، 4500 ارب، 4500 ارب روپے سرمایہ دار اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، بیوروکریسی کے بڑے بڑے زمیندار، یہ حکمران طبقہ نظام میں جو بیٹھے ہیں، رولنگ ایلیٹ کے سسٹم سے خود کو پہنچائے گئے فائدے ہیں جی 4500 ارب روپیہ۔ اور گجرانوالہ میں ایک نوجوان نے، وہ 3800 روپے کے بل نہیں دے سکتا تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ تو 4500 ارب روپے کا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ ماہر معیشت بتا رہے ہیں۔ آپ سوچیے ذرا، ماہران معیشت، اور اس میں آپ اندازہ لگائیے کہ یہ سارا حکمران طبقہ شامل ہے۔ یہ اپنے آپ کو اس طرح کی سبسڈیز مراد دیتے ہیں، میں نے جس طرح آپ کو بتا دیا ہے کہ 20-25 لاکھ تنخواہیں ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لاکھوں روپیہ، پھر نوکر چاکر، گھر، بجلی، گیس، پیٹرول، گاڑیاں، ڈرائیور، ہر چیز مفت ہے، پھر بھی پیٹ نہیں بھر رہا۔ اب جناب یہ جو اس ملک کے تاجر ہیں، اس ملک کے انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فیلڈ مارشل براہ راست مداخلت کریں، کہہ رہے ہیں آ جائیں، فیلڈ مارشل صاحب کو بلاوا دے رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے تو سال میں 2 دفعہ کا باہر سے پیسے لے کر آئیں، یہاں جو کچھ کر دیا ہے ایف بی آر نے ہمارے ساتھ،
تو یہ تو یہاں پر کاروباری نہیں ہو سکتا. اور یہ کافی ہے جو کچھ ایف بی آر نے کہ جی تاجروں کو پکڑ لو, ان کے اکاؤنٹس بند کر دو, یہ کر دو وہ کر دو, اس طرح تو کاروبار چل ہی نہیں سکتا. ایف بی آر قانون کی شق 37A اور B کو ختم کیا جائے. تاجروں کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے, زبیر موتی والا بولے ہیں. یہ تمام جتنے پاکستان کے تاجر ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, ان سب کا اکٹھ ہوا ہے. آل چیمبر آف کامرس انڈسٹری, یعنی کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری, لاہور, اسلام آباد, سارے جہاں جہاں ہیں چھوٹے بڑے شہروں کی تمام کاروباری جو تنظیمیں ہیں, ان سب نے مل کر کہا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت گرانے کے لیے ایف بی آر ہی کافی ہوگا. صدر لاہور چیمبر آف کامرس ابو ذر, ایف بی آر کو گرفتاری کے اختیارات کے خلاف تاجروں کا ملک گیر ہڑتال کا اعلان. پھر ایک صاحب کہتے ہیں جی یہیں پر, یہ صدر کراچی چیمبر آف کامرس جاوید بلوانی, ہم ایس او پی کو نہیں مانتے, پورا ملک ہڑتال کرے گا, 1-2 دن میں فیصلہ ہو جائے گا. نہیں جی, سب کچھ ہم بند کریں گے. یہ بھی سنیے, کالے قانون کی وجہ سے تمام چیمبر یکجا, ملک کی تباہی میں سب سے بڑا ہاتھ بیوروکریسی کا ہے, چوروں کو چوکیداری دے رہے ہیں. فیلڈ مارشل نے 2 میٹنگز کی کہ پیسہ لائیں پاکستان. فیلڈ مارشل مداخلت کریں, حکومت میں بیٹھے لوگ ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. یہ جی یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے. جس طرح آج تمام چیمبر جو تمام ایسوسیشن ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہے اس کالے قانون کی وجہ سے, اور ہم سب سے زیادہ مبارکباد دیتے ہیں اس پہ. اور دوسرا ایک بہت اہم مسئلہ جو آپ کے سامنے ہے کہ ٹیکس نیٹ میں آپ چوروں کو, جنہوں نے ساری زندگی بیوروکریسی نے پاکستان کو تباہ کیا, برباد کیا, پاکستان کی تباہی میں بیوروکریسی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے, آپ ان چوروں کو جو ہے وہ چوکیداری دے رہے ہو اس ملک کے اندر. تو ہم آج مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ ایف بی آر سے یا جتنے لوگ بیٹھے ہیں حکومت کے اندر, ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں. جاوید بھائی, ہم تمام ایسوسیشنز کراچی چیمبر کے ساتھ ہیں, لاہور چیمبر کے ساتھ ہیں, اور تمام چیمبرز کے ساتھ ہیں. اگر یہ مذاکرات پہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم اس پاکستان کو بند کریں گے, اس کالے قانون کو ہم نہیں چلنے دیں گے. دوسری اور ایک اہم بات جو سب سے بڑی ہے کہ سال میں 2 دفعہ فیلڈ مارشل جناب آصم منیر صاحب نے میٹنگ کی, ہم سب انڈسٹریلسٹ یہاں موجود تھے. انہوں نے ہم سے عہد لیا تھا اس میٹنگ میں کہ آپ کا جو بھی پیسہ ہے پارک ہوا ہوا ہے باہر کسی بھی کنٹری میں, آج پاکستان کا سوال ہے. کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل 2 دفعہ ہم سے میٹنگ کی کہ جی پاکستان کی خاطر آپ اپنا باہر کا پیسہ یہاں پر لے کر آئیں. اس سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان سے تو مذاکرات نہیں ہو سکتے موجودہ سیٹ اپ سے, تو ہم احتجاج کی طرف جائیں گے. انہوں نے کوئی مذاکرات آپ سے نہیں کرنے, اور فیلڈ مارشل کہہ رہے ہیں جی آپ آئیں. اس پاکستان کو مضبوط کرنا ہے اور اس پاکستان میں آپ اپنا پیسہ واپس لے کر آئیں. اور ہم سب طلبکاروں نے یہ عہد کیا تھا, ہم ان حکومتوں سے, ان وزراء سے جو آئی ایم ایف کے سامنے ڈائیلاگ نہیں کر سکتے اور روزانہ یوٹیلیٹی پہ لیویز لگاتے ہیں, اس کی جگہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بزنس کمیونٹی کے جو لیڈر ہیں جن کے پاس کیلکولیشنز ہیں, زبیر موتی والا صاحب, ان کو ڈائیلاگ کمیٹی میں ڈالا جائے آئی ایم ایف کے ساتھ. اور دوسری بات یہ کہوں گا, اس کالے قانون کے خلاف فیلڈ مارشل جناب آصم منیر صاحب انٹروین کریں, بزنس کمیونٹی کو اپنے ساتھ بٹھائیں. کہہ رہے ہیں جی انٹروین کریں فیلڈ مارشل, بزنس کمیونٹی کو ساتھ بٹھائیں. کہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے بیٹھے, پاکستان کی ترقی دیکھ نہیں سکتے ہیں, پاکستان کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہم آج مطالبہ کرتے ہیں اس فورم سے کہ فیلڈ مارشل جناب آصم منیر صاحب اس میں انٹروین کریں اور بزنس کمیونٹی کو اپنے ساتھ بٹھا کے یہ کالا قانون ختم کریں. نہیں جی, فیلڈ مارشل آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ آئیں. حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں, یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. جو حکومت میں ہیں, شریف خاندان, زرداری خاندان, یہ تباہ و برباد کر رہے ہیں. اور فیلڈ مارشل صاحب آئیں. یہ اب آپ یہ دیکھیں کہ مطالبہ کیا جا رہا ہے تاجروں کی طرف سے, اور اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیا حالات بن گئے ہیں. ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹور بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا, آپریشن آج سے معطل. جہاں جہاں کسی کے پاس روزگار ہے سب چھین لو. حکومت کا 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ. پھر جی بجٹ نافذ ہوتے ہی ہزاروں اشیاء کی درآمد پر 100 ارب روپے سے زائد ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں, ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اب یہ حال ہوگا کہ ابھی سے جس طرح سے ہونے لگ گیا, ابھی تو امپلیمنٹ نہیں ہوا پوری طرح سے یہ بجٹ, تو 3-4 مہینے میں ان کو لگتا ہے ہم ٹارگٹ تو اچیو کر لیں گے, لیکن وہ ٹارگٹ یہ ہوگا کہ ہم اپنا فیکٹری, کاروبار, گھر بیچ کر ہم ملک سے باہر چلے جائیں گے. یہ انڈسٹریلسٹ کہہ رہے ہیں, یہ تاجر کہہ رہے ہیں, انویسٹر کہہ رہے ہیں. تو باقی کس نے یہاں پر انویسٹ کرنے آنا ہے؟ اس کے حوالے سے اب یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب تو کچھ بچا ہی نہیں ہے, تو ہم یہ سب کچھ بیچ باچ کے یہاں سے نکل جاتے ہیں. اوپر سے یہ دیکھیے خطرات کیا ملک کے لیے ہیں. ایک طرف معاشی طور پر میں نے آپ کو بتا دیا اور سنوا دیا. کینیڈین یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے کہ اسرائیل
اسرائیل ایران سے فارغ ہونے کے بعد انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے اور پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ہندوستان 23 کروڑ ڈالر کا نیا اسلحہ بھی خرید رہا ہے، یہ حامد میر صاحب نے انکشاف کیا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ جی اب ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے، تو سوچئے کہ ہمارے کیا حالات بن رہے ہیں، کیا صورتحال بن رہی ہے اور معاشی طور پر ہم کدھر کھڑے ہیں۔ ہمارے کہہ رہے ہیں جی بڑی خوشیاں، 14 ارب ڈالر کے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہو گئے ہیں، وہ بھارت 600 ارب ڈالر سے زیادہ پر بیٹھا ہوا ہے اور ہم 14 ارب ڈالر پر چھلانگیں مار رہے ہیں کہ جی ہاں بڑا ہو گیا، کمال ہو گیا۔ اور یہ دیکھ لیجئے جو انویسٹر ہے جس نے یہاں پر پیسہ بنانا ہے، ملک کو بھی دینا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی ہم تو بیچ باچ کے نکلنے کی کر رہے ہیں۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔